پاکستان میں عام انتخابات کے بعد حکومت بنانے کے لیے سیاسی جماعتوں کے مابین جاری جوڑ توڑ ختم ہوتا نظر آتا ہے، جہاں ایک طرف پیپلز پارٹی، MQM اور کاف لیگ سمیت 6 بڑی سیاسی جماعتوں نے وفاق میں اتحادی حکومت کے قیام کا اعلان کیا ہے، وہیں پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کا حصہ بنے بغیر نون لیگ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ پیپلز پارٹی وقتی طور پر تو اتحادی حکومت کا حصہ نہیں بن رہی، کیونکہ جس شدت کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی انتخابی مہم میں نون لیگی قیادت کو نشانے پر رکھا تھا، اس صورتحال کو سامنے رکھا جائے تو بلاول بھٹو کے لیے شہباز شریف یا نواز شریف کی کابینہ کا حصہ بننا بہت مشکل فیصلہ تھا۔ اسی لیے بلاول بھٹو نے فوری وفاقی وزارتیں نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم مستقبل قریب میں مسائل کو حل کرنے کے بہانے پیپلز پارٹی اتحادی حکومت میں شامل بھی ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومتی اتحاد میں شامل ہوئے بغیر وزیر اعظم کے عہدے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ دیگر معاملات میں ہر مسئلے پر حکومت کے ساتھ پارٹی منشور کی روشنی میں تعاون یا مخالفت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کی خصوصی کمیٹی مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتوں سے روابط رکھے گی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک بار پھر ملک کو سیاسی عدم استحکام سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت کوئی بھی جماعت تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن ہماری جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم وزارت عظمیٰ کا امیدوار بھی نہیں لائیں گے اور نون لیگ کے ساتھ حکومت میں وزارتیں بھی نہیں لیں گے۔ پیپلز پارٹی کے اس فیصلے سے متعلق تجزیہ کار زیغم خان کا کہنا تھا کہ پارٹی نے آج اعلان نہیں کیا بلکہ اپنا موقف دیا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد میں شامل ہوگی اور اس معاملے پر دونوں جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اپنی مرکزی مجلس عاملہ کو ان فیصلوں سے متعلق آگاہ کر دیا ہے، تاہم پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے طریقے سے اور اپنے الفاظ میں واشگاف اعلان کی بجائے دوسرا انداز اپناتے ہوئے پریس کانفرنس کی ہے۔ زیغم خان کے مطابق پیپلز پارٹی نہ صرف مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو ووٹ دے گی بلکہ کابینہ کا حصہ بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آئینی عہدوں پر بھی اتفاق رائے سے امیدوار بنے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ کے لیے تو مسلم لیگ نون کو ووٹ دے لیکن آئینی عہدوں بالخصوص اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے اپنا امیدوار لائے؟ تو ایسی صورت میں تحریک انصاف کے پاس زیادہ نمبر ہوں گے اور وہ یہ عہدے حاصل کرنے میں آسانی سے کامیاب ہو جائے گی۔ اس سے یہ بات تسلیم کرنا ممکن نہیں لگ رہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ الگ الگ موقف رکھیں گے یا الگ الگ چلیں گے۔ اس حوالے سے سیاسی تجزیہ کار رسول بخش رئیس کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان کم از کم پاور شیئرنگ فارمولے پر اتفاق ہو چکا ہے، جس کے مطابق وزیر اعظم کا تعلق مسلم لیگ نون، اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کا تعلق پیپلز پارٹی اور اسی طرح صدر پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملفوف قسم کا اعلان کر کے پیپلز پارٹی نے اپنا وزن بڑھانے کی کوشش کی ہے تاکہ نون لیگ آئے اور ان سے بات کرے اور ان کی منت ترلا کرے تاکہ وزارت میں زیادہ سے زیادہ شیئر حاصل کیا جا سکے۔ سیاسی امور کی ماہر ڈاکٹر آمنہ محمود کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے دراصل نون لیگ کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کو مزید آزاد امیدواروں سے رابطے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو حکومت سازی میں بھرپور حمایت دے گی۔ ان کے بقول پیپلز پارٹی نے جو کمیٹی تشکیل دی ہے وہ آنے والے دنوں میں مسائل پر گفتگو کی بجائے حکومت بننے سے پہلے پاور شیئرنگ فارمولے کو حتمی شکل بھی دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے وزارتوں اور دیگر عہدوں پر بارگین کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے بعد جس طرح سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے باہمی رابطے ہوئے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہے کہ دونوں کو مل کر حکومت بنانی ہے۔ تاہم پیپلز پارٹی کسی جلدی میں نظر نہیں آتی، اس لیے آج ایک مبہم اعلان کیا گیا ہے۔ تاہم آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی حکومت میں شمولیت کا اعلان کرے گی اور اس وقت موقف یہ اپنایا جا سکتا ہے کہ حکمران اتحاد کی سربراہ جماعت مسلم لیگ نون بازد ہے کہ کوئی جماعت بھی اکیلے ملک کی مسائل کا حل نہیں کر سکتی، اس لیے پیپلز پارٹی بھی وزارتیں لے لیں تاکہ مل کر ملک کو چلایا جا سکے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق پیپلز پارٹی نے حکومت کا حصہ نہ بننے اور صدر، اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے لیے اپنے امیدوار لانے کا اعلان کر کے نون لیگ کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تاہم مسلم لیگ نون کے اندر اس صورتحال کو ایک مختلف طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق بلاول نے چونکہ اپنی الیکشن مہم میں کہانی کو کافی آگے بڑھا دیا تھا، اس لیے واپسی کے لیے آہستگی درکار تھی، جو پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس سے عیاں ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے ووٹرز کو اعتماد میں لیا، چیزیں طے ہو چکی ہیں، پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہوگی، وزارتیں بھی لے گی، جبکہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔